قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا کے اندر بصارت رکھتا تھا، دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، جس طرح تو نے ان کو بلا دیا، آج کے دن تجھے بلا دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّي، اور جو بھی حد سے بڑھتا ہے اور اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، ہم اسی طرح اس کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا۔ آج جس مجلس میں بھی ہم بیٹھتے ہیں، اکثر لوگ یہ گلہ اور شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ایک بیماری اور تکلیف کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے دل کو سکون نہیں۔ بہت سارے لوگ آ کے مجھے کہتے بھی ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت میرے پاس موجود ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دل کا سکون نہیں، دل کے اندر بڑی تنگی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے یا چند لمحوں بعد کچھ ہو جائے گا، دل پریشان رہتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ دل کی تنگی کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا تقوی۔ تقوی یہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی صرف کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ یہ دل کی زندگی اور اعضاء کو درست کرنے کا نام تقوی ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے نا، اپنی جگہ نہیں بدلیں گے، جگہ بدلنے سے مراد نہیں ہے کہ ہم اپنا مکان چھوڑ کے دوسری جگہ مکان لے لیں، مطلب جس ڈگر پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیے کہ کیا وہ دل کی جو تنگی ہے اور بے چینی ہے وہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں۔ تقوی یہ وہ ایسی عظیم دولت ہے جو سینوں کو کھولتی ہے، غموں کو دور کرتا ہے، بندے کو سکون اور اطمینان کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اس کا ہمیشہ انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اور اس کے بعد کہا جی اب نہیں، اس کو
تھوڑا سا اپنا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. جب بھی غم بڑھ جائیں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بحال کر کے دیکھیں. اللہ کی قسم کوئی بھی سینہ تنگ نہیں ہوتا مگر اللہ سے دوری کی وجہ سے, اور کوئی سینہ کشادہ نہیں ہوتا مگر اللہ کے قرب کی وجہ سے. جب تک انسان اللہ کے قریب نہ ہو اس کا سینہ نہیں کھلتا. سب سے پہلی اور بنیادی بات دل کو تنگ کرنے کی, اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا. جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں نا, میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا کہ ذکر سے مراد ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ صرف اللہ کی زبان, ہم اللہ کے لیے زبان سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہیں. یہ بھی ذکر میں شامل ہے لیکن مکمل ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اگر مجھے یاد کرنا ہے تو نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا بھی ذکر ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں اللہ نے ذکر سے مراد قرآن پاک لیا کہ ہم نے اس ذکر اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بات بیان کی کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, آسان لفظوں میں کہہ لیں جو اللہ سے تعلق توڑے گا, جو اللہ سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے, ختم سے مراد پرواہ نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. شیخ جلال الدین قاسمی حافظہ اللہ انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ غور کرو, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر کیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اس کا معنی ہے معیشت کا, زندگی کا تنگ ہو جانا. کہتے ہیں لفظ کا معنی بھی تنگ ہے اور پڑھنے میں بھی تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے. تنگی سے مراد یہ ہے کہ مشکل لفظ ہے ضنْكَ. اس لیے جب تک انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ نہیں جوڑے گا اس کا دل ہمیشہ تنگ ہی رہے گا, اس کا دل بے چین رہے گا, اس کی زندگی بے سکون رہے گی. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ تو اللہ کے ذکر سے دور نہیں تھے نا, لیکن آپ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہتے تھے, اور جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا آپ حضرت بلال کو کہتے ارحنا یا بلال, بلال اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ. اذان سن کر راحت مل گئی ہے تو نماز پڑھ کر کتنی راحت ملتی ہوگی. اس لیے دل کی تنگی کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے. نمبر 2, اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی, بظاہر انسان اپنے آپ کو جتنا مرضی شو کرا لے کہ میں تو بڑا خوشحال ہوں, لیکن اس کا دل اس کو نہ سونے دیتا ہے نہ کوئی صحیح طریقے سے کام کرنے دیتا, وہ اندر سے رو رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ جو گھٹن والی زندگی ہے نا, اگر اس سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اس کا بہترین اور مؤثر حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لیں. نمبر 2, گناہ اور نافرمانیاں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ دل کو بے چین کرنے والی. ایک مسلمان سلیم الفطرت انسان, اب وہ اگر گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ کرتا ہے, اس کا ضمیر اس کو بے چین کر دیتا ہے, اس کو سونے نہیں دیتا. نبی علیہ السلام نے گناہ کی تعریف بھی یہی بیان کی ہے, وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ. گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کر, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے نا گناہ کرنے پر, غلط کام کرنے پر, آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے, آپ کو اجاگر کرتا ہے, تو اس کو بھی نعمت خداوندی سمجھیے. ورنہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ گناہ کر کر کے ان کا ضمیر ویسے ہی مردہ ہو جاتا ہے. اگر یہ ضمیر الارم دیتا ہے نا, آپ کو ہلاتا ہے کہ بھائی تو نے اللہ کی نافرمانی کر لی, تو نے غلط کام کیا ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. دل میں اندھیرا اور سینے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے,
بعض سلف صالحین کے بارے میں ملتا ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنے سینے کی تنگی میں محسوس کرتا ہوں. جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے نا، اور یہ کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جو انسان لفظوں میں بیان کر سکے، ایسا ہی ہے نا، دل کی جو تنگی ہوتی ہے اس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ احساسات کا نام ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے غفلت. کتنی خطرناک ہے غفلت دلوں کے لیے. ایسے دل جن میں نہ ذکر ہے، نہ قرآن ہے، نہ غور و فکر ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو غافل دل ہوتا ہے نا، جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ایسا دل شیطان کی اماجگاہ بن جاتا ہے. وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، وہ اس میں مختلف قسم کے وسوسے اور خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رب رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر ایک شیطان اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہی اس کا یار، وہی اس کا دوست، وہی اس کا بیلی بن جاتا ہے. اب اللہ سے دوری اور شیطان کے ساتھ قربت، پھر شیطان نے تو وہی کچھ کروانا نا جو وہ چاہتا ہے. اس لیے شیطان کو یہ موقع نہ دے. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی، اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے. اور نماز کے آغاز میں جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، نماز میں تنگ کرتا ہے. اب جو ذکر ہے ہی، جو دل ہے ہی اللہ سے دور، تو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا کر ایسے ایسے وسوسے، ایسے ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انسان اپنی جان کا خود خاتمہ کر لیتا، حرام موت مر جاتا ہے. اور یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو کر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے اور پھر ایک ایسی موت کو گلے لگا لے کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کیجیے. چوتھا سبب، دنیا سے بے حد زیادہ محبت. ہر وقت اسی بات کی پرواہ ہو کہ میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس دنیا اکٹھی ہو جائے، اسی بات کا رونا، ہر جگہ ذکر. اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو پریشانیاں ہیں، لیکن پریشانی پتہ کیا ہے؟ جڑ نہیں رہا، مال جمع نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ 2 وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماضی وہ جو گزر چکا، اور مستقبل کا ہمیں علم میں نہیں. پتہ ہے ہمیں سے کسی کو کل کیا ہونے والا ہے، شام تک کیا ہو جائے گا؟ ماضی جو گزر چکا ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں. زندگی کا اصل لمحہ کون سا ہوا؟ جو ہم گزار رہے ہیں، جسے حال کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی، اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں. جو دن چڑھ گیا ہے، اس وقت کا، اس دن کا اگر سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھا ہے، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صبح کرتا ہے، اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، صحت و عافیت اس کے پاس موجود ہے، امن سلامتی موجود ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. آسان لفظوں میں کہہ لیں یہ دنیا کا سیٹھ آدمی. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس 3 چیزوں کے اوپر غور لازمی کیجیے گا. اب جب انسان دنیا کے ساتھ بے حد زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت ہوتی تو جتنے بھی اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کو رزق ہی نہ دیتا. اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں. نمبر 5، حسد اور موازنہ. ہر وقت دوسروں سے موازنہ کرتے رہنا. انہوں نے فلاں گاڑی لے لی ہے، انہوں نے اتنے مرلے کا مکان لے لیا ہے، ان کی تو کوٹھی بن گئی ہے، ہم آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں.
یہ دنیا کے اعتبار سے تو ترقی ہو سکتی ہے کہ انسان نے بڑا مکان لے لیا، بڑی گاڑیاں لے لیں، لیکن آخرت کے نظر سے دیکھا جائے تو یہ کوئی ترقی نہیں۔ ترقی یہی ہے کہ انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو اور وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ کیا بڑے مکانوں میں رہنے والے ان کو موت نہیں آتی؟ کیا یہ قبر میں نہیں جاتے؟ ان کی قبر سونے کی بنتی ہے؟ کیا ان کو سوالات نہیں ہونے؟ وہی کچھ ہونا ہے۔ غریب آدمی کی بھی زندگی گزر رہی ہے، امیر کی بھی گزر رہی ہے، امیر نے بھی قبر میں جانا ہے، غریب نے بھی قبر میں ہی جانا ہے۔ کوئی آدمی آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے موت نہیں آنی، کوئی منکر نہیں ہے اس چیز کا۔ تو پھر حسد کیوں؟ موازنہ کیوں؟ کمپیریزن کیوں؟ جو اللہ نے دے دیا ہے اس پہ راضی رہتے ہوئے اپنے مقصد کا تعین کریں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں۔ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر رہے ہو جیسا کہ تم نے ہمیشہ اس میں رہنا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی کھڑی کر لو، آخر کار ایک دن موت کے شکنجے میں تم لازمی آؤ گے۔ اس لیے اس کی پرواہ کیے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی کا نظام آگے چلائیں اور اپنے مقصد پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا تو دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ اسی وجہ سے تو ملا ہے کہ مالک الملک نے ان کو جس حالات میں بھی رکھا انہوں نے اپنے رب سے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ جائے دیکھیں اٹھا کے تاریخ کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شادی کا وقت ہے، مال ہی نہیں ہے پاس میں، کوئی اللہ سے گلہ کیا ہو کہ یا اللہ میں تو تیرے نبی کا داماد بننے والا ہوں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مالک نے جس حال میں رکھا الحمدللہ۔ نمبر 6، توکل میں کمزوری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں، کمزوری آ چکی اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، اللہ پھر اس کو بے چین نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 7، دل کا خالی ہو جانا۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ غموں سے بھر جاتا ہے۔ یہ 7 اسباب ہیں جو دل کو تنگ کرتے ہیں، جو دل کو بے چین کرتے ہیں، آسان لفظوں میں کہہ لیں زندگی کو بے سکون بنا دیتے ہیں۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کا تسبیحاں گماتے جانا یہی ذکر میں نہیں آتا، یہ ذکر کی ایک ذیلی چیز ہے۔ ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشی دے اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اس کے اوپر غم آئے یہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، یہ کاروبار کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ منافع دے تو اس میں سے غریبوں کا حق نکالے، اس کا نقصان ہو جائے اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ کوئی نہیں، کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی، کاروبار کرتا ہے ملاوٹ نہیں کرتا، 2 نمبر مال نہیں بیچتا، یاد رکھتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں سے منع کیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور کاروبار میں عروج آ جائے، جتنا مرضی مصروف ہو پھر بھی اپنے آپ کو نکال کے اپنے رب کے سامنے جھکاتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیحات ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن ذکر کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہماری پوری زندگی کو اس نے گھیر رکھا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کو یاد رکھیں، یہی اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اللہ کے قریب ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے ساتھ بھر دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور یہ قریب بھی اللہ اس کو کرتا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو میں چاہوں گا، آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے، آپ کی زندگی غموں سے دور ہو جائے، یہ جو ہر وقت بے چینی، اضطراب، بے سکونی کی زندگی ہے، ختم ہو جائے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لیں۔ جتنا آپ اپنے رب کے قریب ہوں گے اس قدر آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ بات حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ اسباب دوسرے خطبے میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دل کی تنگی کے اسباب آپ نے سنے، اور اس کا حل کیا ہے وہ بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دل کی تنگی کو دور کرنے کے لیے تیسرا اور مؤثر حل، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، نماز ہے۔ میں آپ سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو لازمی طور پر نمازی بنائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نمازی نہیں بناتے نا، نماز کی پابندی نہیں کرتے، پھر آپ کو یہ گلہ اور شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یار مجھے تو بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ پھر جگہ جگہ یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بے سکونی برداشت کریں، پھر نظام چل رہا ہے چلنے دیں۔ اور اگر آپ یہ اپنا درد ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ بیماری اور تکلیف ہے اور اس کا ازالہ چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں۔ کیا آپ کو احساس نہیں کہ یہ نماز آپ کا فرض ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا نہیں جانا، یہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ میں نے اپنے اس فرض کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے؟ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو کیا جواب دیں گے؟ وہاں پہ کوئی بہانے نہیں سنے جانے۔ زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے دی، صحت و عافیت بھی دی، عقل بھی دی، اور اسلام کی دولت بھی پہنچی، اس کی نعمت بھی پہنچی، پھر بھی بندہ نماز نہ پڑھے، تو پھر یہ سچی بات یہ ہے کہ سارے بہانے ختم، سارے عذر ختم ہیں۔ پھر ایک ہی چیز کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر تو جو اللہ نے سزا دی ہوئی ہے، آخرت میں اس سے بھی بڑا معاملہ ہو۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا۔ نمبر 4، دل کی تنگی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ توبہ کریں۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی، نہیں پہلے نمازیں پڑھ سکے یا نہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکے، آئندہ سے توبہ کر کہ یا اللہ جو زندگی میں معاملے ہو چکے میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ میں عزم کرتا ہوں کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے۔ عامر بن ربیعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا نا، وہ سواری پر سوار ہونے لگے تو انہوں نے کلمات پڑھے، جہاں پہ دوسرے کلمات پڑھے وہاں پہ یہ بھی پڑھے کہ یا اللہ تو پاک ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ بات کہہ کر نا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ہنسے؟ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ دعا ہی ہے ایک۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے بھی یہ سواری پر سوار ہوتے وقت کلمات پڑھے تھے، جیسے میں ہنسا ہوں اسی طرح نبی علیہ السلام بھی ہنسے تھے۔ جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے اور مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے نا، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے رب کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے بندو، آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے رب کو خوش نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کو پتا ہے جب مالک خوش ہو جائے تو خوشی کے اندر کیا کیا بونس مل جاتے ہیں، ملتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے رب کو، اپنے مالک کو خوش کریں، اس کے قریب ہو جائیں۔ نمبر 5، قناعت اور رضا۔ مالک نے جس حالت میں رکھا ہے اس پہ راضی رہنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ بلائی کریں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل میں ایک کمی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات پوری کر سکتی ہے، اور ایک وحشت ہے جسے صرف اللہ کی محبت ہی ختم کر سکتی۔ دل کے اندر جو وحشت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ختم کر سکتی ہے۔ آئیے اپنے آپ کو تنگ ہونے سے بچائیں، جن کی زندگی تنگی میں گزر رہی ہے، دل بے چین اور بے سکون ہے، آج ہی اپنے رب سے رابطہ کر لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا